کیونکہ رب نے خود قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اس کے اندر شرط اور جزا ہے، بندے شرط یہ ہے تو اللہ کو یاد کرے گا، وہ رب ہو کے تجھے یاد کرے گا۔ اور یہ تو ایک آیت پاک ہے نا، رب کے محبوب نے حدیث کے اندر اس کی مزید تشریح فرمائی، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، مجھے بندہ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں بندے کے لیے اسی گمان کے اس کے قریب ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرَنِي، اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اللہ فرما رہا حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، فَإِن ذَكَرَ فِي نَفْسِهِ، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ فِي مَلَئٍ، اگر وہ بندہ کسی محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے، رب فرماتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اسے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ یعنی تم تو دنیا داری کے اندر رہ کر لوگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایسی محفل میں بیٹھ کے یاد کروں گا فی مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جو سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یعنی اللہ رب العزت خود انسان کو فرما رہا ہے کہ انسان یاری لگا لے، پکی لگا لے، دوستی کر لے، مجھے تو یاد کیا کر، میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ حضرات ذی وقار رب کے محبوب نے ہمیں پھر اس کا سلیقہ بتایا، حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دی کہ تم نے یہ کرنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور تاریخ کے اندر ہمیں اس کے واقعات بھی ملتے ہیں، اور رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، اس گھر کے اندر چلتی پھرتی لاشیں پھرتی ہیں، وہ مردہ لوگ اس گھر کے اندر رہتے ہیں، اور جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ اس گھر کے اندر انسان آباد ہوتا ہے، اس گھر کے اندر مسلمان رہتا ہے، وہ گھر آباد ہوتا ہے، شاد ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنے گھروں کو شاد اور آباد رکھنا ہے، بربادی سے بچانا ہے، اپنے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارا گھر شاد اور آباد ہو جائے گا۔ اور حضرات ذی وقار رب کے محبوب نے صحابہ کرام کو فرمایا وہ بندہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے سی ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں کرتا وہ چلتی پھرتی لاش اور مردہ ہے۔ یعنی رب العالمین کے محبوب نے ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور ہمیں فرمایا، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے بارے میں رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا جو میں کروں اور تیرے قریب ہو جاؤں، یا مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا جو میں کرتا رہوں تیرے قریب ہوتا جاؤں، میں چاہتا ہوں یا اللہ تیرا ذکر کروں، مجھے کوئی وظیفہ بتا۔ جب اتنا کہا رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ۔ جب اتنا کہا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، میں کہتا ہوں میرے لیے کچھ خاص فرما۔ آپ نے فرمایا موسیٰ سن، اگر ساتوں آسمان اور اس کے اندر جو رہنے والی ساری مخلوقیں ہیں، چاہے فرشتے ہیں یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، رب نے فرمایا مجھے نکال کر اور ساتوں زمینیں اور اس کے اندر رہنے والی ساری مخلوقات ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر ان ساری مخلوقات کو رکھا جائے اور دوسری پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے۔ اے موسیٰ سن، لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے بڑھ جائے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کا اتنا مقام ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ذکر کو کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے درجات بلند فرماتا ہے، تم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جاتے ہو۔ اور حضرات ذی وقار کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا جس کے سارے اعمال کو کھولا جائے گا، 99 دفتر اس بندے کے گناہوں کے ہوں گے، دفتر سے مراد جو رجسٹر ہوتا ہے، اور اتنے ہوں گے کہ حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جائے گی
वहां तक उसका रजिस्टर खुला हुआ होगा जो बुराइयों का होगा। और हजरात जी वकार, बंदा परेशान होगा, या अल्लाह आज तो मैं गया, आज मेरी इतनी बुराइयां, हद निकाह तक मेरी बुराइयां ही बुराइयां हैं। उस वक्त बंदा इस कशमकश में होगा, लेकिन उस वक्त उस बंदे के लिए एक और रजिस्टर खोला जाएगा, जिस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर एक पलड़े के अंदर उसके 99 दफ्तरों को रखा जाएगा और दूसरे पलड़े के अंदर इस चिट्ठी को रखा जाएगा जिसके अंदर कलमा शहादत लिखा हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्म के साथ इस कलमा शहादत वाले पलड़े को भारी फरमा देगा। यानी कहाँ पूरी जिंदगी के गुनाह और कहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना, और उस याद करने वाला एक लम्हा कहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फिर उसको अल्लाह की तरफ से बढ़ चढ़ के अता फरमाना। आज हर तरफ बेचैनी ही बेचैनी है, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, सुकून नाम की कोई चीज नहीं। जिसको देखो हर कोई परेशान है, छोटे से छोटा बच्चा भी परेशान है, और बुढ़ापे में रहने वाला वो बंदा जो आज अपनी जिंदगी को पूरा कर चुका है, बस आखिरी सांसें ले रहा है, वो बंदा भी परेशान है। इन सब परेशानियों का हल सिर्फ इस आयत के अंदर है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम अल्लाह को याद करते जाओ, अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह के जिक्र के साथ अपनी जुबान को तर रखो, अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां और मुसीबतें खत्म कर देगा।